صدیقی وائس چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ میری پیاری عزیز، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کو کے سامنے ایک نصیحت آمیز بات کرنے آئی ہوں۔ نصیحت والی بات کیا ہے؟ میری پیاری عزیز، آج آپ کے سامنے کوئی رسمی بات نہیں لے کے بیٹھی ہوں۔ آج میں اس چیز کی بات کرنے آئی ہوں جس پر ہماری پوری زندگی ٹکی ہوئی ہے، ہماری پوری زندگی کا معیار ٹکا ہوا ہے۔ ہماری زندگی اور آخرت دونوں جہانوں کی زندگی کا معیار ٹکا ہوا ہے، جو ہماری دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی بھی ہے، اور وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک کلمہ صرف زبان سے پڑھنے کا نام نہیں بلکہ دل میں اتارنے کا نام ہے۔ یہ کلمہ زندگی بدل دینے کا نام ہے۔ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی میرا سہارا اللہ ہے، میری مشکل کا حل اللہ ہے، میرے رزق دینے والا اللہ ہے، میری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہونی چاہیے۔ میرا صبر، میری حیا، میرا اخلاق، میرا سب کچھ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ میری پیاری عزیز، یہ کلمہ ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے اور دنیا سے آزاد کراتا ہے۔ کلمہ طیبہ کی برکتیں دنیا میں آپ دیکھ لیں، جیسے دل کا سکون، دنیا کی سب سے بڑی نعمت سکون ہے۔ کلمہ پڑھنے والی عورت کا دل غم میں بھی اللہ کو پکڑ لیتا ہے۔ جب دل گھبرا جائے، جب آنسو نہ رک پائیں، بس دل سے کہیے لا الہ الا اللہ، دل کو سکون مل جاتا ہے انشاءاللہ۔ مشکل میں سہارا۔ میری پیاری عزیز، ہم عورتیں بہت کچھ سہ لیتی ہیں، کبھی کسی سے نہیں کہہ پاتی۔ کلمہ ہمیں یقین دیتا ہے، میرا رب سب دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین عورت کے کو اندر سے مضبوط بنا دیتا ہے، یہ عورت کو اندر سے مضبوطی دلاتا ہے۔ رزق میں برکت، جو عورت اللہ پر یقین رکھتی ہے، اللہ اس کے تھوڑے میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق نوکری یا انسان نہیں دیتا بلکہ اللہ دیتا ہے۔ عزت وقار جو اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے، اللہ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کلمہ عورت کو حیا، وقار اور مضبوطی عطا کرتا ہے، گناہوں سے حفاظت کرتا ہے۔ جب دل میں کلمہ زندہ ہو تو گناہ کرتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے۔ یہی کلمہ ہمیں بے حیائی، بدگمانی اور غلط راستوں سے بچاتا ہے۔ کلمہ طیبہ کی برکتیں آخرت، قبر اور آخرت میں کیسے ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے۔ قبر میں روشنی، قبر اندھیری ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والوں کے لیے وہ نور کا باغ بن جاتی ہے۔ منکر نکیر کے سوالات، قبر میں جب سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، تو زبان نہیں دل کا ایمان جواب دے گا۔ حشر کے دن آسانی، حساب کے دن جب لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ پل صراط پر مدد، پل صراط بال سے باریک ہوگا لیکن کلمہ ہمارا سہارا بنے گا۔ جنت میں داخلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میری پیاری عزیز، کلمہ ہمارا جنت کا پاسپورٹ ہے۔ ہم کلمہ کو دل میں کیسے اتاریں؟ آہستہ آہستہ کلمہ پڑھیں، اس کا مطلب سوچ سمجھ کر پڑھیں۔ دکھ میں سب سے پہلے اللہ کو پکاریں، خوشی میں بھی اللہ کو نہ بھولیں۔ اللہ کو لمبی باتیں نہیں چاہیے، اللہ کو سچا دل چاہیے۔ آئیے اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ دعا گو ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے بندیاں ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، ہم رو لیتے ہیں، ہم سب کچھ سہ کر بھی خاموش رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنی ساری کمزوریوں کے ساتھ تیرے در پہ حاضر ہیں۔ اے اللہ، ہم نے تجھ سے مانگ میں بھی کمی کی، ہم نے تجھ پر بھروسہ کرنے میں بھی کوتاہی کی، لیکن آج ہمیں تیرے سوا کوئی سہارا نظر نہیں آتا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں کلمہ طیبہ کو زندہ کر دے۔ اے اللہ، ہماری سانسوں کے ساتھ کلمہ کو جوڑ دے۔ اے اللہ، ہماری دھڑکنوں میں کلمہ کو بسا دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسا ایمان دے جو صرف زبان تک محدود نہ ہو، بلکہ ہمارے عمل، ہمارے صبر، ہماری خاموشی، ہمارے فیصلوں میں نظر آئے۔ اے اللہ، ہمیں دکھ میں بھی لا الہ الا اللہ کہنے والی بنا، خوشی میں بھی تجھے نہ بھولنے والی بنا۔ اے اللہ، ہم سے جو گناہ کھلم کھلا ہوئے، جو چھپ کر ہوئے، جو آنکھوں سے ہوئے، جو زبان سے ہوئے، جو دل میں سوچے گئے، اے اللہ، ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم نے اپنے نفس کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا، اے ہمیں دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹنے سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں ایسا پاکیزہ دل عطا فرما جس میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بدگمانی نہ ہو۔ اے اللہ، تو جانتا ہے ہم عورتیں ہیں، ہمارے دل نازک ہیں، ہمارے آنسو سستے ہیں، ہم ہر ایک کے لیے جیتے ہیں اور خود کو بھول جاتے ہیں۔ اے اللہ، جو عورتیں شوہر کی سختی سہ رہی ہیں، جو عورتیں سسرال کے طعنے برداشت کر رہی ہیں، جو عورتیں تنہائی میں رو رہی ہیں، اے اللہ سب کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہمیں صبر بھی دے اور اس صبر کا بہترین بدلہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما، ہمارے گھروں سے لڑائی، بد اعتمادی اور نفرت ختم فرما۔ اے اللہ، ہمارے شوہروں کے دلوں میں ہمارے لیے نرمی ڈال دے اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے احترام ڈال دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما اور فرشتوں کی آمد کا مرکز بنا دے۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ، نماز پڑھنے والا بنا دے، قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو بری صحت، غلط راستوں اور بے حیائیوں سے بچا لے۔ اے اللہ، جو مائیں اولاد کے لیے راتوں کو جاگتی ہیں، جو سجدوں میں آنسو بہاتی ہیں، اے اللہ، ان کے آنسوؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ان کے آنسوؤں کو بیکار نہ جانے دینا۔ اے اللہ، جو بہنیں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو عورتیں ظلم کی شکار ہیں، اے اللہ ظلم سے بچا لے۔ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ، ہر آنسو کو راحت میں بدل دے، ہر صبر کو اجر میں بدل دے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی محبت میں اتنا نہ الجھا دینا کہ ہم قبر کو بھول جائیں۔ اے اللہ، ہماری قبروں کو نور سے بھر دے، قبر کے سوالات ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ، حشر کے دن ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، پلصراط کو ہمارے لیے آسان بنا دینا۔ اے اللہ، جب ہماری زندگی کا آخری لمحہ آئے، جب ہماری آنکھیں بند ہونے لگے، جب دنیا چھوٹنے لگے، اے اللہ اس وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرمانا اور قیامت کے دن ایمان والی عورتوں کے ساتھ اٹھانا۔ اے اللہ، ہم تیرے در سے خالی نہیں جانا چاہتے، ہمیں تو اپنی رحمت سے نواز دے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تو اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اے اللہ، نماز میں ایسی نماز ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس میں ہمیں لذتیں حاصل ہوں۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو قرآن سے جوڑ دے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن سے جوڑ دے۔ اے اللہ، ہم سب کو دین کا داعی بنا۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.